أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ النازعات ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت میں حق کا منکر ہوئے، اللہ نے ان کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پرواز کرنے کی حالت کو ذکر کیا۔ ایک مومن کی روح پرواز کی جاتی ہے، اس کی حالت کیا ہے، اور ایک کافر کی روح پرواز کی جاتی ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ کافر کی روح پرواز کرنے وقت اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، اور مومن کی روح پرواز کرنے وقت اس کی گٹھانیں کھولی جاتی ہیں تو وہ آرام سے نکل جاتی ہے۔ پھر وہی فرشتے اس روح کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں اور تیر کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس کے لیے مثال دی کہ جس طرح آدمی سمندر کے اندر کشتی میں تیرتا ہے تو کوشش کرتا ہے اپنی منزل کی طرف، ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، توجہ نہیں کرتا، اس لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے جلدی ہم اپنی منزل تک پہنچ جائے اور روح کو لے کر۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچ کر روح نکالتے ہیں۔ قسم والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گٹھان کھولتے ہیں جس سے روح آسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھولتے ہیں۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فالمدبرات امرا، یہ اللہ کے حکم کی تدبیر ہے اور جس کے لیے یہ معمول ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دفعہ اولا کا ذکر کیا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ چل رہی ہے، ایک لوگ مر رہے ہیں، دوسرے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب آخری وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفخہ اولا جسے کہتے ہیں، ایک چیخ ہوگی جو تمام انسانوں کو، جانوروں کو ہلاک کر دے گی، ختم دنیا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، اس کے بعد دوبارہ وہ لوگ زندہ ہوں گے، قبر سے ان کو اکھاڑا جائے گا، پھر ہر ایک جان لے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے آگے دنیا کے لیے کیا بھیجا ہے، پھر حساب کتاب۔ یوم ترجف الراجفہ، جسم کانپنے والی کانپ دے گی، ہلانے والی ہلا دے گی۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے نفخہ ثانیہ آئے گا، رادفہ۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سارے دل دھڑکتے ہوں گے، وہ دل کے اندر وہ غم زدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اب ہمارا کیا ہوگا۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، دل کے اندر پشیمان اور ندامت رکھتے ہوں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافظہ، اور وہ کہیں گے کیا ہم الٹے پاؤں دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ پہلے تو دنیا کے اندر ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم جو ہے مریں گے پھر دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے، کوئی یقین نہیں تھا، اب جو ہے سوالی انداز ہے کچھ۔ اذا کنا عظاما نخرا، جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے۔ کہ دنیا کے اندر جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے قرآن کتاب ان کے پاس واضح تھی، ہر چیز لکھی ہوئی، پھر یہ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، ہمیں دفنا دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کسی زندہ ہو۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر وہ لوگ کہیں گے یہ پلٹنا تو خسارے میں ہوگا کہ دوبارہ ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، سوال جواب، یہ جو ہوگا یہ ہم تو بڑے خسارے میں ہوں گے، ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ فانما یہ زجرۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ نے یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے تمہارے لیے۔ فاذا هم بالساہرہ، جب تم چٹیل میدان کے اندر، صحرا کے اندر ہوں گے۔ اب یہ قیامت کے بعد دوسری مرتبہ انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ذکر کیا کہ آخر میں فرعون کا انجام کیا ہوا۔ وہ بھی اس طرح کی دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، اے پیغمبر کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے وحی کی اور بذریعہ سوال انداز میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پکارا مقدس طویٰ وادی کے اندر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو طور سینا کے اندر، یہ مقدس وادی کے اندر بلایا اور وہاں پہ ان کو نبوت سے نوازا۔ اب اللہ نے نبوت سے نوازنے کے بعد حضرت موسیٰ کو کیا کہا، اذهب
حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائے فرعون کی طرف، انه طغى، اس نے سرکشی کی ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، غرور و تکبر میں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، دیکھو انداز، آپ انہیں کہیے هل لك الى ان تزكى، کیا آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ پاک ہونے کی رغبت رکھتے ہیں، یہ سوال کرتا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، پھر جب وہ کہے گا ہاں تو آپ کہیں کہ میں آپ کو راہ بتلاتا ہوں اپنے رب کی طرف، فتخشیٰ، آپ ڈر جائیے، آپ خوف رکھیے خدا کا، ہی خدا برحق ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، وہ عام بندہ جب بھی کسی بڑے کے پاس جائے گا تو کہے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو حضرت موسیٰ کیا کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بڑی نشانیاں دکھائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اس کو زمین پہ چھوڑ دیتے سانپ بن جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ جب بغل کے نیچے رکھتے تھے تو اس سے روشنی اور شعاع نکلتی، صرف موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزے دیے تھے۔ فکذب، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس نے جھٹلایا، وعصیٰ، اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعی، اور پھر کیا کیا، واپس پلٹنے کی کوشش کی، مطلب کہ اس کو حق سمجھنا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی توجہ دی اور نہ ہی اس کو تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فحشر، پھر اس نے جمع کیا لوگوں کو، فنادى، اور آواز دی، فقال انا ربکم، خدا کا دعویٰ کرو، فقال، اس نے کہا انا ربکم، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تو خالی سے مذاق کر رہے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دیکھو شرک، اللہ کی ذات اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتی، کہ خدا کی ذات ایک ہی ہے پوری دنیا پوری نظام کے اندر، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی، نکال کہتے ہیں ایسی عبرتناک سزا، آخرت والأولیٰ، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر اللہ نے کیا پکڑ کی اس کی کہ اس کو غرق کر دیا، اپنے فوج اپنے لشکر تمام کے ساتھ جو ہے وہ دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو باہر نکالا اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا کہ یہ تیری جسم تا حیات لوگوں کے لیے عبرت ہوگی۔ اور دیکھو آج کل وہ جو ہے رکھا ہوا میوزیم کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو خوف رکھے، کہ جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، خزانت سے مال دولت تھا، خزانے تھے، خدام تھے، نوکر تھے، ہر چیز تھی، جس کی وجہ سے وہ غرور کے اندر آ گیا، تکبر کے اندر، اور کہہ رہا ہے کہ خدا میں ہوں، میری عبادت کی جائے، یہ تو خالی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان مال دولت کی وجہ اور اپنی نفسانی خواہشات کی مصروف ہو کے اللہ کے حکم سے اعراض نہ کرے، اللہ کی پکڑ جو ہے آتی ہے پھر سب چیز کو ختم کر دے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ جو کہتے تھے کہ یہ دنیا ہے، کھانا پینا گھومنا سیر تفریح یہی ہے، اس کے بعد آخرت تو یہ کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان مر جائے اس کے بعد دوبارہ اسے پوچھ کچھ ہوگی زندہ ہو، پھر یہ خالی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، سوال أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا چھوٹا سا انسان یہ بنانا ہمارے لیے مشکل ہے، أَمِ السَّمَاءُ، یا آسمان بہت بڑا ہے جس کو ہم نے بنایا، انسان سے چھوٹی سی ایک مخلوق ہے، آسمان بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو مشکل کام آسمان بنانا ہے جو بہت بڑا انسان بنانا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تو آسمان بنایا، والارض بعد ذلک، اس کے بعد زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، پھر اس زمین میں سے پانی نکالا، اب جیسے کنواں کھودتے پانی نکلتا ہے، ہینڈ پمپ لگاتے پانی نکلتا ہے، سمندر کے اندر آپ سمندر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ زمین کا وجود ہی نہیں، پانی نکالا، ومرعاها، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے گھاس پھوس اور جو ہے نباتات زراعت سارا زمین سے نکالا، والجبال ارساها، اور پہاڑ کو اس کے اوپر رکھ دیا، جب زمین کے نیچے پانی ہے زمین ہلنے لگی اللہ نے پہاڑ رکھ دیے جو زمین کو ہلانے سے بچا دیا۔ یہ کیا ہے، یہ اللہ نے کیوں بنایا زمین اور اس کے اندر مخلوقات اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ کیا ہے، اس سے اللہ کو فائدہ نہیں ہے، متاع لکم والانعام، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ اب یہ ہے کہ تمام مخلوقات انسان کے تابع ہیں، انسان اس سے مستفید ہوتا ہے، جانور ہے اس کا گوشت کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، اس کو بیچتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، پھر اس کے چارے کے لیے اللہ نے جو ہے زمین سے گھاس نکالا، اور جو ہے نباتات ہیں وہ انسان اپنی غذائیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔
صرف انسان کی ذات ہے جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اگر اللہ تعالیٰ جب بہت ایک بڑی قیامت آئے گی، ہولناک قیامت کی بتا رہے ہیں، جب قیامت آئے گی ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس کی ہولناکی اور اس کی سختی اتنی ہوگی کہ ہر انسان نصیحت حاصل کر لے گا، اس کو یاد آ جائے گی کہ ما سعی، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کوشش کی ہے، وہ اس کو یاد آ جائے گا۔ اسے امتحان ہوتا ہے، امتحان بچے دیتے ہیں، اور جب رزلٹ آنے ہوتا ہے تو جو جس نے لکھا ہوتا ہے، جس نے محنت کی ہوتی ہے، وہ پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ یار میرے نمبر کم ہوں گے، اور جس نے صحیح لکھا ہوگا وہ مطمئن ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس وہ نصیحت حاصل کر لے گا، اس کا ذہن ٹھکانے آ جائے گا کہ اس نے کیا بھیجا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، جہنم قریب ہوگی اور لوگ دیکھیں گے اور انجام سے خوف زدہ ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم عدل انصاف کا فیصلہ کریں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے نافرمانی سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے حق کو جھٹلایا، اپنی من چاہی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر اللہ کے حکم سے باغی اور اعراض ہو گیا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی کہ آخرت کیا ہے، ہم دیکھ لیں گے بعد میں، ابھی مزے کر، کسی لوگ کہتے ہیں پیسے اڑاتے ہیں اور حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، بدکاریوں کے اندر، شراب کے اندر، نشے کے اندر، گناہوں کے اندر لت پت ہے، کہ رہے آخرت دیکھیں گے، نماز دیکھیں گے، روزہ زکوٰۃ کوئی نہیں، تو کیا کرتے ہیں، تو دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کا ٹھکانہ۔ فَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتے وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا۔ انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، دنیا میں جیسا ماحول ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے حساب سے چلوں، دل کی خواہشات ہر انسان پر اللہ نے رکھی ہے۔ اب کیا ہے کہ خواہشات پر قادر بھی ہے، کر سکتا ہے، پھر اپنے آپ کو بچاتا ہے، روکتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ خدا اس کے ذہن کے اندر، خدا اس کے ذہن کو دیکھتا ہے حاضر دماغ سے کہ بندہ دیکھو اس کو میرا کتنا خوف ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے چھوڑ دے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ان بابت کا ذکر کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ڈراتے تھے قیامت کے بارے میں، پوچھتے قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یسألونک، اے پیغمبر وہ آپ سے پوچھتے ہیں الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہ، کب واقع ہوگی، فیم انت من ذکراہا، ان کو بتائیں کہ ان کے پوچھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا واسطہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں گے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان الی ربک منتہا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ان کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، ان کی انتہا تو اپنے رب کے پاس ہی ہے۔ انما انت منذر من یشاء، بس آپ صرف ڈرانے والے اس شخص کو جو ڈر رکھنے کا اور جو خوف رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو، آپ ان کو ڈرائیں گے، آپ ان کو بتائیں گے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ، یہ اللہ تعالیٰ آخر میں دنیا کی مقدار کو بتا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اچھا کھائیں، اچھا پئیں، مال دولت اکٹھا کریں، ذخیرہ کریں، گنتے رہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، گھر کے اندر، کھیتوں کے اندر، دکانداری کے اندر، مال کے اندر، تجارت کے اندر۔ یہ انسان ایک مادیت کے پیچھے دوڑ لگا ہوا ہے کہ اگر دو ہے تو تین ہو جائے، تین ہے تو چار ہو جائے۔ پھر جب اس کی روح پرواز کر جائے گی آخرت میں، جب وہ آئے گا تو پھر اس سے کیا احساس ہوگا، انہم یوم، وہ یہ دیکھے گا لم یلبثوا الا عشیۃ، کہ وہ دنیا کے اندر صرف صبح کا وقت، صرف شام کا وقت تھوڑی سی مقدار میں رہا ہے۔ یہ تو ہم دنیا کو 100 سال، 60 سال، 80 سال ایک بہت بڑی جو ہے سمجھ کے یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی مثال ہے کہ جیسے صبح انسان کی ہے یا شام، تو اس میں انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے، آخرت